اللہ سنا فرماتا ہے کہ تم سے اوپر اور اوپر اور اوپر، ہم کو نہیں معلوم کہ کتنا اوپر، اور فرماتا ہے تم سے نیچے اور نیچے اور ہم کو نہیں معلوم کتنا نیچے۔ مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف انسان کی بات ہو رہی ہے؟ اور اگر انسان کی بھی بات ہو رہی ہے تو صرف ان کے مالی حالات کی بات ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، درجے تو ہر مقام اور ہر کام اور موقع محل کے ہیں، ہوتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، مگر محسوس صرف مالی حالت کو ہی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کرنا ہی یہی چاہتے ہوں۔ اللہ سونے نے انسان کو عقل والا، اصول والا بنایا ہے۔ ایسے کیسے کہ مالی حالت کو تو بھانپ لے اور باقی سب سے خود کو مستثنا قرار دے دے کہ مجھے کیا معلوم اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان بہت بڑا اداکار بھی ہے، بات اور حالت چھپا جاتا ہے، مگر چہرہ بھی تو کھلی کتاب ہے، کسی کی پوری کھلی اور کسی کی ادھ کھلی اور کسی کی صرف جھاتی مارنے برابر۔ انسان افضل ہوتا ہے، حالت افضل ہوتی ہے، موسم بھی تو افضل ہوتا ہے، اندر کا باہر کا، زمین بھی تو افضل ہوتی ہے۔ انسان افضل وہ ہوتا ہے جو قدر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کامیاب ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا، مگر اللہ سونے کے ہاں کسی بھی نتیجے میں اس کے افضل ہونے میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ انسان اتنا حسابی واقعہ ہوا ہے کہ صرف نتیجہ دیکھ کر ہی نمبر دیتا ہے۔ موسم کا بھی یہی حال ہے، کسی انسان کا خود کا تھرموسٹیٹ خراب ہو تو ہر وقت ہائے ہائے، گرمی ہے، ٹھنڈ ہے، بارش ہے، ہوا ہے، اور اگر ایک سا موسم رہے تو اکتاہٹ کہ زندگی میں کوئی الگ سا رنگ ہی نہیں۔ انسان تو ایسا ہی ہے، جلد بازی میں نتیجے نکالنے والا، تھوڑ دلا، ہر وقت 100% گھبرایا ہوا، غیر تسلی بخش حالت پر کھڑا۔ اس کے کیا کہنے، بارش ہو تو چھتری گھر پر رہ جاتی ہے، ہوا چلے تو شال، دھوپ ہو تو ٹوپی اور پانی نہیں، اور موسم کا خامخواہ کا رونا۔ انسان یہ کہاں سمجھ پائے گا کہ زمین بھی افضل ہوتی ہے؟ اللہ پیارے کا نظام ہے نا۔ ہم کہتے تو ہیں ملتان کے آم بہت مزیدار ہیں، تہ تک نہیں پہنچتے کہ معاملہ کیا ہے۔ کراچی سے ناریل آتا ہے، ملتان اور کراچی کا تو نام لگ گیا ہے۔ اللہ نے ان دو علاقوں کو اس پھل کے لیے موزوں زمین دی ہے۔ زمین کی تو خوبی بات ہے، کہیں سے سونا نکلتا ہے اور کہیں سے کوئلہ، کہیں سے پتھر اور کہیں سے میٹھا ٹھنڈا پانی۔ زمین ہزاروں راز خود کے سینے میں لیے گھوم رہی ہے، ابھی تک تو نہیں تھکی۔ جب حکم اللہ کا ہوگا اور ہوتا ہے تو اگل بھی دیتی ہے، اور جب حکم اللہ کا ہوتا ہے تو نگل جاتی ہے۔ پیغمبر بھی اسی زمین میں چلے گئے اور اللہ کے کئی دوست، کسی کو کہیں زمین ملی اور کسی کو کہیں۔ ہر زمین کوئلہ کو ہیرا نہیں بناتی، ہر زمین پھل اور سبزی نہیں اگاتی، ہر زمین گوشت نہیں کھاتی۔ اللہ نے ایسے حکم دے رکھا ہے، کوئی زمین تو ہڈیاں بھی نہیں کھاتی باذن اللہ۔ ہمارے سامنے تباہ حال تہذیبیں زمین بوس ہوئیں، اللہ کے حکم سے خدائیوں سے کوئی صحیح سلامت نکل آئی، اور کوئی بما گھر سامان اور جانداروں کے ڈھانچے، اور کہیں بھلے جتنا نیچے چلتے جاؤ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ اللہ کا حکم اور نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین اچھے لوگوں کو نہیں کھاتی اور چور چکوں کو کھا جاتی ہے۔ زمین بھی اللہ کی خلق ہے ہماری طرح، مگر وہ حکم کے تابع تھی اور ہے۔ صرف انسان نافرمان ہوا کھڑا ہے، خود کی ازل سے خود کی ابد تک۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ افضل اور کمتر مقابلہ کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ کو تو وہی ملتا ہے نا جس کے آپ حقدار ہوئے، نہ زیادہ نہ کم۔ مال چھین لوگے تو دل کا سکون دینے والا تو اوپر والا ہے نا، دے دے نہ دے، کیا مجال کہ کوئی چھین کے لے سکے؟ یا غبن کر کے کسی کا سکون برباد کر کے کسی کی زندگی میں آگ لگا کے گڑ گڑائے بھی تو اس کی مراد پوری ہو جائے، اس کو دن میں سکون اور رات میں میٹھی نیند آ جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ رب سونے کا نظام ہے۔